بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو ووٹوں کا جھگڑا ہے نا، یہ اس کو تم اپنے ملک میں رکھو اور اپنے ملک کے علماء سے، بزرگوں سے اس کے بارے میں رائے لو۔ میں تو ایسی نہ جمہوریت کا قائل ہوں، نہ میرا اس پر ایمان ہے۔ میرا ایمان تو خلافت راشدہ پر ہے، میرا ایمان تو نظام شورا پر ہے۔ یہ تو جمہوریت جو ہے یہ ایک انگریزوں کا ایک طریقہ ہے لوگوں کو پاگل اور بے وقوف بنانے کے لیے کہ سب کا ووٹ برابر ہے، عورت کا بھی برابر، مرد کا بھی برابر، جاہل کا بھی برابر، عالم کا بھی برابر۔ یہ تو ایک بے وقوف بنانے کے طریقے ہیں۔ دنیا لڑ رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ بہرحال یہ تم جانو، تمہارا ملک جانے، کیونکہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، پھر ہم رائے بھی کیا لے سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کا وقت صبح سے شروع ہو جائے گا۔ افضل وقت ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے پاس ہو، لیکن اگر کوئی ظہر کے بعد بھی مارے تو سورج ڈوبنے تک بھی جائے۔ وہ افضل وقت ہے کہ صبح سے ظہر سے پہلے پہلے مار لیں، اور ایسی کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اب تو بڑے رستے بن گئے ہیں، بڑے آرام سے 10-11 بجے بندے فارغ ہو جاتے۔ کہتے جی کہ ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں زیارات کے لیے کمپنی لے جائے گی، تو اس میں ہم مقام جعرانہ پر بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، جعرانہ میقات نہیں ہے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جعرانہ حل میں ہے، حد حرم سے باہر ہے، میقات تو طائف ہے۔ مسجد عائشہ حد حرم سے باہر ہے کہ اگر کوئی مکے والا احرام باندھنا چاہے تو وہاں سے جا کے باندھ لے، یہ نہیں کہ وہ میقات ہے۔ میقات تو مدینہ منورہ ہے، ذی الحلیفہ ہے، پھر اس کے بعد جوفہ ہے، قرن المنازل ہے، یلملم ہے، ذات عرق ہے۔ بالکل جا سکتے ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ اپنے اوقات کو زیارات میں ضائع کرنے کے بجائے سب سے بڑی زیارت اللہ کا کعبہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کعبے میں رہیں، طواف کریں، طواف نہ کر سکیں تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، نہیں تو بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ اگر عورت کے بال محرم مرد اس کا اپنا حلق ہو گیا ہو، وہ بال کاٹ سکتا ہے محرم۔ اگر عورت نے بھی اپنا احرام کھول لیا تو خاوند کے بال کاٹ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر دونوں نے طواف صفا کر لیا ہے، احرام بھی نہیں کھولا، ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ عورت کے بال کاٹنے والا خود پہلے حاجی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں کہ پہلے حاجی ہو۔ ویسے جتنے سالون کھلے ہوئے ہیں، پہلے ہم ان سے پوچھیں گے جی حجامت کرنے سے پہلے یہ بتاؤ تم حاجی ہو؟ پتہ نہیں مسئلے کہاں سے لوگ گھٹتے ہیں، میں سن کے تنگ آ جاتا ہوں۔ حج کے دوران میں حج کی بکری یا قربانی، قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ قربانی تو اگر ہم اپنے ملک میں بھی ہوں تو کرتے ہیں نا، یہاں آنے کے بعد اگر حج تمتع ہے تو اس کو دم تمتع دینی ہوگی، قران ہے تو دم قران دے گا۔ وہ ضروری نہیں کہ مینا میں ہو، مکے میں ذبح کر لیں، پورے حدود حرم میں جہاں چاہے ذبح کر لیں۔ لڑکے کا نام جبریل رکھا ہے، اچھا ہے، کوئی بات نہیں۔
زمین کے نام ختم ہو گئے، ہم آپ آسمانوں پہ جا رہے ہیں۔ زمین پر بھی اللہ نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، صحابہ آئے، اولیاء، ان کے نام ختم ہو گئے، لیکن رکھو تو کوئی حرج نہیں۔ عورت ہے اسے طائف جا سکتی ہے، طائف تو جا سکتی ہے، لیکن طائف میقات ہے، واپسی پر احرام نہیں باندھ سکتی۔ نیت کر کے اگر آ جائے بیٹھی رہے، جب پاک ہو دوبارہ کر دے، ضرورت کیا ہے جانے کی؟ کیا رکھا ہے طائف میں؟ ایک مسجد ابن عباس ہے، اور کچھ لوگ آگے جاتے ہیں قبیلہ بنو سعد میں، یہاں بی بی حلیمہ سالم، نہ وہاں گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ جگہ ہے، وہ نشانی ختم ہو گئے۔ زیارتوں والے کوئی پہاڑ دکھا دیتے نہیں، یہ پہاڑ تھا جی، حضور یہاں کھیلتے تھے۔ وہ حضور مکے میں نماز نہیں پڑھتے تھے کہ تمہیں وہاں جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ آج صبح کی نماز میں سجدہ تلاوت جب آیا تو امام صاحب سجدے میں چلے گئے۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں تھا، آپ کو کیوں پتہ ہو جائے؟ اب آپ کو پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو ووٹوں کا پتہ کرنا۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ سجدہ پڑھنا سنت ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھنا سنت ہے، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پڑھیں تو پھر سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ بہرحال جن لوگوں نے سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے، ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی صورت میں سجدہ ہے اور کون سی صورت میں نہیں۔ انا للہ، میں نے قربانی کے پیسے جمع نہیں کرائے، بہتر یہی ہے قربانی اپنے ہاتھ سے کرو۔ مکے کے حدود میں، حدود حرم میں جہاں چاہو کرو۔ میرے بندری باغ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، وہ تو مجبوری ہے کہ اگر آدمی نہیں کر سکتا، ذرائع نہیں ہے، تو چلو وکیل بنا دے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز امام دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائیں گے اور قصر پڑھائیں گے، کیونکہ حنبلی مسلک میں ایام حج میں جتنی نمازیں ہیں وہ قصر ہیں، اور وہ جمع بین الظہر والعصر بھی کریں گے، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ میرا مشورہ مانو، اگر مسجد پہنچ جاؤ تو جھگڑوں میں نہ پڑو، جیسے امام پڑھائے پڑھ۔ الحمدللہ امام احمد بن حنبل بھی برحق امام ہیں، اور اگر کوئی آدمی حنفی مسلک پر ہے اور اپنے مسلک پر بھی یاد رکھو، اگر وہ حاجی مسافر ہے تو 2 رکعتیں پڑھے گا، اگر مقیم ہے تو پھر اپنے قلب میں پوری نماز پڑھے گا اور اپنے وقت پہ پڑھے گا۔ میں نے 1996 میں اپنے بیوی کے ساتھ جب حج کیا تھا، مزدلفہ میں ٹھہرنے کے بعد ہم دونوں میاں بجائے جمروں پر کنکریاں مارنے چلے گئے۔ کیا ہم پر دم واجب ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ مینا کے بجائے جمرود پر چلے گئے۔ جمرود کیا ہوتا ہے؟ جمروں پر، یعنی کنکریاں مارتے ہیں، تو کنکریاں منا ہی میں جو ہے وہ کسی اور ملک میں۔ حج کی نیت سے آیا ہوں، حج کی قربانی مینا میں ہوگی، اپنے وطن میں نہیں ہو سکتی۔ وہ جو دوسری قربانی ہے وہ وطن میں ہو سکتی ہے۔ یار اسلام بڑا آسان ہے۔ اگر کسی نے مثلاً تمتع کرنا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بکری کے، تو 3 روزے حج میں رکھ لے، یعنی یکم ذی الحجہ سے روزے رکھو، یکم 2 3 یا 2 3 4،
اور 7 روزے حج کے بعد رکھنے قربانی کی ضرورت ہی نہیں. ثلاثۃ ایام من الحج وسبعۃ اذا رجعتم. اگر دین کے بارے میں وسوسے آتے ہیں کوئی بات نہیں، آنے دو، یہ ایمان کی علامت ہے. تمہارے اندر دین ہے تو شیطان ڈاکہ ڈال رہا ہے. مال نہ ہو تو چور کیوں آئے گا؟ اس لیے کوئی غم نہ کرو. جب بھی وسوسے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. طواف زیارت، حلق اور قربانی حنفی مسلک میں ترتیب ہے کہ پہلے کنکری مارے، کنکری کے بعد قربانی کرے، قربانی کے بعد حلق کرائے. یہ 3 چیزیں ترتیب میں شامل ہیں. طواف زیارت ترتیب میں نہیں ہے. لیکن ان ائمہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں ترتیب پہ عمل کرو، افضل ہے، اعلیٰ ہے کہ حضور نے ترتیب سے کیا ہے. لیکن اگر نہ ہو تو دم نہیں ہوگا. حنفی مسلک میں نے کہ نہیں، اگر اس نے ترتیب بغیر عذر کے آمدن آگے پیچھے کیا تو اس کو ایک دم جرمانہ دینا پڑے گا. اگر ہم 6 ذی الحج کو پاکستان سے آنا ہو تو صرف حج کے افراد کا احرام باندھ سکتے ہیں؟ ہاں باندھ سکتے ہیں. نفلی ہے وہ بھی 6 ذی الحجہ کو احرام بالکل باندھ سکتا ہے. آخری فائدہ والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ حج کے افراد کا احرام باندھ کے آ جائے تاکہ حج کر کے فارغ ہو جائے. ان کو قربانی بھی نہیں دینی پڑے گی. حج افراد والے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد کاٹیں گے. ہاں جی، پہلے کنکری ماریں گے پھر بال کاٹیں گے. طواف تمتع اور قران والے بالکل طواف زیارت بھی کریں گے، صفا مروا بھی دوڑیں گے. ہم حج میں جمرہ قربانی سر اڑانے کے بعد طواف زیارت سے پہلے غسل کرنا ٹھیک ہے. جب آپ نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، حلق کرا لیا، احرام کھل گیا، اب آپ غسل کرو، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ. زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو تاکہ جھگڑوں سے بھی بچو. روضہ مبارک پر افضل درود جو ہے جو نماز میں پڑھتے ہو، لیکن جب مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں صلاۃ و سلام پڑھیں گے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جو یاد ہے آپ. اگر ایک بوڑھا آدمی ہے طواف کے دوران تھک جائے تو بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ جائے. اگر اس دن دوبارہ کل کا اس طرح نہیں بیٹھ جائیں یا ویل چیئر پہ کر لیں، بیٹھ جائیں آدھا گھنٹہ پڑھ. یہ نہیں ہے کہ ایک چکر لگا کے گھر چلا جائے پھر دوسرے دن آگے دوسرا چکر لگائے گا. میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو انشاءاللہ حنبلی مسلک میں آپ کا حج تمتع ہوگا، اور حنفی مسلک میں آپ مکے میں رہنے والے ہیں، آپ نے حج کے مہینے میں عمرہ کیا ہے تو آپ پر ایک دم ہے جرمانے کی، نہ کہ تمتع کی. کیونکہ وہ کہتے ہیں تمتع اور قران باہر والا کر سکتا ہے، مکے والا نہیں کر سکتا. جس ہوٹل میں مرد عورت کا قیام، مسجد میں مرد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، عورتیں سپیکر کی آواز پر درمیان میں 2 کمروں کا وقفہ، بالکل نماز نہیں ہوتی، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. جب تک اگلی صفحے نظر نہ آئے صرف آواز پہ نمازیں پڑھ رہے ہو. آواز تو اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لو، اب وہی بھی آ جائے گی. جب تک اگلی صفحے نظر نہ آئے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. یار یہ 4 دن کے لیے آئے ہو تو میرے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے کہ نماز کے لیے حرم نہیں آ سکتے ہو. اگر اتنے کمزور ہو تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کعبہ شریف تمہارے اداس نہیں ہے، بالکل فکر نہ کرو. ہمیں کعبے کی ضرورت ہے، نہ کہ کعبے کو ہماری ضرورت ہے.
پتہ نہیں تھا، میں نے مروہ کے پیچھے نفل طواف ایک ایک چکر لگایا، نفل بھی نہیں پڑے ہیں۔ مروہ کے پیچھے نفلی طواف، مروہ کے پیچھے کون سا نفلی طواف ہوتا ہے؟ ایک چکر سے تو کوئی طواف ہوتا ہی نہیں، 7 چکر ہوتا ہے، ایک طواف ہوتا ہے۔ مروہ کے بعد نفلی طواف کا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ رمضان میں عمرہ کیا، رمضان کے 15 دن بعد بھی کیا، پھر میں ریاض چلا گیا۔ آج میں ریاض سے جدے آیا، جدے سے مکے آیا، میرا ادھر کام ہے حج افراد کے، میں پھر آپ جدے سے احرام باندھے حج افراد کا۔ تمباکو کی کاشتکاری نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا جی، چلو اگر حرام نہ بھی ہوں تو مکروہ تو سب کے نزدیک ہے، ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور تعویذ اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول ہے تو جائز ہے، ورنہ نہ جائز۔ میرے کپڑوں کے ساتھ پیشاب لگا تھا، میں نے طواف بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، طواف بھی لوٹاؤ نمازیں بھی لوٹاؤ۔ عمرے کی ایک سکیم شروع ہے، 30,000 عمومی حضرات کے لیے 40,000، ایک فارم خریدنا ہوگا جس کی قیمت 500 روپے ہے، اس کے بعد تمام ممبر کے کوئی اندازی ہوگی جس کا نام نکلے گا، ٹھیک ہے، کوئی حاضر نہیں۔ ہم ہندوستان سے عمرہ کیا، حج سے پہلے ہمیں مدینہ جانا ہے، مدینے سے واپسی پر ہم حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگر آپ واپسی پر حج کا احرام باندھ کے آئیں، وقت تھوڑا ہو جائے تو وہ عمرہ حج تمتع آپ کا ہو جائے گا۔ عمرہ آپ کر چکے ہیں، حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں نے حج افراد کا احرام باندھا ہوا ہے، گرودوارے زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جانا تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی۔ آپ کو اب اسی احرام میں رہنا ہے اور پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر طواف قدوم کے بعد میں نے سعی کر لی ہے تو طواف زیارت کے بعد آپ کو صفا مروہ نہیں دوڑنی ہوگی۔ میں نے طواف کیا، ملتزم پہ دعا کر رہا تھا، خیال ہوا کہ ایک چکر کم لگایا ہے، پھر نفل کے بعد دوبارہ خیال ہے میں نے ایک اضافی چکر لگایا، ٹھیک ہو گیا، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں تاکہ غلطی نہ ہو۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2-3 طواف اکٹھے کر دے اور بعد میں 2 رکعت پڑھے تو وہ بھی جائز ہے۔ عورتوں کا نماز ہوٹل میں بہتر ہے، لیکن اگر حرم آنا چاہیں تو ان کو منع نہ کریں، ورنہ ان کی نماز گھروں میں افضل ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی اکیلی عورت کو ہوٹل میں نہ چھوڑنا۔ اگر چند عورتیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اکیلی عورت کو ہوٹل میں چھوڑو اور یہ سمجھو کہ یہاں پاک لوگ رہتے ہیں، نہیں، یہاں تو بڑا ابلیس کام کرتا ہے۔ آپ کے یہاں میں چھوٹے چھوٹے شیطان آتے ہیں نا، یہ تو مرکب اسلام ہے، یہاں تو بڑا گمراہ کرنے کے لیے خود محنت کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر عورت کو حیض ہے مثلا، اب وہ حرم نہیں آتے، باہر میدان میں بٹھا دو، یعنی اکیلے مت چھوڑو۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ بیچارے برباد ہو۔ اما حوا کی قبر کہاں ہے؟ مجھے میری ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ اب مکے میں آ کر، کعبے میں آ کر، مدینے میں آ کر ابھی بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے جی کہاں، کہتے ہیں جیتے میں بالکل ٹھیک ہے۔ حاجی صاحبان جو آ رہے ہیں، اگر ان کو 15 دن کا قیام ہو جائے پھر مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر ہوں گے۔ آئے مدینہ چلے گئے، مدینے سے آئے حج سے چلے گئے، اور مسافر ہی رہیں گے۔
عمرے کے احرام کے دوران کھانے کے ساتھ ٹشو پیپر دیا گیا، اس میں خوشبو تھی، بہرحال صدقہ کر دو اور آئندہ استعمال نہ کرو۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا، حج کر سے ہاں کر سکتے ہیں، دم دینی ہوگی۔ اگر حج یا عمرے کے احرام میں ہے آدمی اور اس کو احترام ہو جائے تو غسل کر لے، کپڑے دھو لے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جتنے سے آئے ہیں مکے میں کام ہے، لیکن جب بھی حج کرنا ہو آپ کو یا تو احرام جتنے سے باندھیں یا مسجد عائشہ سے، یعنی حد حرم کے باہر سے۔ زندہ آدمی کا کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کی دعا کرو۔ میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، میں نے اپنے بھائی کو دے دیا ہے، غلطی اب تمہاری رہے گی، تمہارے بھائی کی نہیں، اور تمہارا بیٹا ہے، اس کا نہیں، اس کا تو متبنہ ہے۔ چاند گرہن اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ معلم کے لیے ہر سال میں الفاظ کے میدان میں محرم ہو کر حاضر ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، احرام باندھے نہ باندھے، وہ تو ویسے بھی کام کر رہا ہے۔ نماز اشراق کے بعد ہماری جو نمازیں قضا ہوئیں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ میں دعا رب اجعلنی پڑھ سکتے اگر اور دعا نہ آتی ہے، ورنہ جنازے کی دعا یاد کرو۔ اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد فرما، اور اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور جن لوگوں کو مدینہ منورہ میں موت کی تمنا ہے اللہ قبول فرما، اور قیامت میں حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ میں سوئی میں کام کرتا ہوں، ماں کا عمرہ پر بلا رہا ہوں، ان میں میرے باپ ایک ہی مرد ہے اور میری بیوی اس کی ماں غیر محرم ہوتے ہیں، غیر محرم کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ قربانی سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں، طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال درود شریف جو نماز میں ہے نا وہ سب سے افضل ہے۔ باقی تفصیل سے جب تک آدمی کوئی کتاب نہ پڑھے اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جن علماء نے حزب العظم لکھی ہے، حسن حسین لکھی ہے، مجموعہ دعوات لکھا ہے، عدلیہ معصورہ لکھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ سبق صحیح مانیں۔ میں پتہ نہیں کیا جا رہا ہوں کہ میری دعا کریں، انڈیا میرے لیے آفت ہے، اللہ پاک انڈیا میں یہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرنا۔ مکہ میں مقیم ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، احرام پہن کر 3 مینا الفاظ کو چلا جاؤں، اگر مجھے پکڑ لیں واپس بھیج دیں پھر آپ کے ذمہ حج ہو جائے گا، دوبارہ آپ کو حج کرنا پڑے گا، اس لیے احتیاط۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر جب اپنے ملک سے آتے ہو جو پہلی نظر ڈالتے وہ مراد ہے۔ واش روم میں جو خوشبو ہوتی ہے میاں استعمال کریں، غلطی سے کی ہے تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ زمزم کا پانی بھی اسی طرح جیسے عام پانی پیتے ہیں، بیٹھ کے پئیں، 3 سانس لے کے پئیں، یہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پی لیں تو جائز ہے۔
آخری عمرہ اللہ